الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمك العظيمة وعلائك الجسيمة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. کہ محمد سے وفا تو نے، کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں کیا چیز ہے، لوح و قلم تیرے ہیں۔ بزرگان محترم، عزیز دینی بھائیوں، نوجوانوں، اس وقت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت پاک کو سمجھنے سے پہلے ایک حدیث سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ ہم سب کے آقا تاجدار بطحا سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک اعلان فرمایا کہ میں آپ حضرات کو ایک ہدیہ اور ایک تحفہ عنایت کرنا چاہتا ہوں، اور جو انسان بھی اس تحفے پر اور اس ہدیے کو لے کر اس پر عمل کرے گا، میرا وعدہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ کس نے فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا: من یأخذ منی عن ہؤلاء الکلمات، میں جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ کون لینے کے لیے تیار ہے اور لینے کے بعد اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے، اور میرا وعدہ ہے کہ جو بھی اس پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس روایت کو نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ حدیثیں نقل کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت ابو ہریرہ وہ تھے کہ ان کے ماں باپ پہلے مسلمان نہیں تھے، وہ خود مسلمان ہوئے۔ ان کی ماں نے ان کو بہت مارا تھا، رہنے کا کوئی مکان تھا نہیں، ماں باپ نے گھر سے نکال دیا تھا اسلام کی وجہ سے۔ کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ ابو ہریرہ، جو لوگ مدینہ گئے ہیں، مسجد نبوی میں روضے رسول کے پیچھے ایک چبوترے جیسا ہے، دیکھا ہوگا، ریاض الجنہ کے پیچھے، جہاں اصحاب صفہ بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایسے صحابہ ہوتے تھے جن کو ان کے ماں باپ نے چھوڑ دیا ہو، رہنے کا کھانے کا کوئی ان کا گھر بر نہیں تھا مدینے میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس چبوترے میں کہ یہاں بیٹھو، جو تمہارے مقدر میں ہوگا وہ کھانا مل جائے گا۔ صحابہ اپنے گھر میں سے ان کو لا کر کھانا کھلا دیا کرتے تھے، لیکن اکثر وہ لوگ بھوکے رہا کرتے تھے۔ سننا دھیان سے،
یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینے کی گلی کے اندر بے ہوش پڑا رہتا تھا، بے ہوش۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو بے ہوشی کی بیماری ہے، لیکن وہ بے ہوشی کی بیماری نہیں تھی، بلکہ بھوک اتنی ہوتی تھی کہ کئی کئی دن ہو جاتے تھے، کھانے کا ایک لقمہ نہیں ملتا تھا تو میں کھڑا نہیں رہ سکتا تھا، بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا اور میرے اوپر لوگ پیر رکھ کر چلے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ابو ہریرہ کی حالت یہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چمڑے کی تھیلی عطا فرمائی جس میں تھوڑی سی کھجوریں تھی۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ جب بھی آپ کو بھوک لگے اس میں سے ایک تو کھایا کرنا ہے، تھیلی کھول کر دیکھنا مت، اس کو گننا مت، بھوک لگے تو اس میں سے لے کر کھایا کرنا ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے میں اس میں سے کھایا کرتا، پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، 2-2.5 سال کا زمانہ۔ تب بھی میں زندہ تھا اور اسی تھیلی میں سے جب بھوک لگتی تھی تو کھجوریں نکال کر کھا لیا کرتا تھا۔ 2.25 سال تک کھاتا رہا، کبھی بھی اس میں سے کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور حضرت عمر مدینے کے اندر 10.5 سال تک خلیفہ رہے۔ کتنے سال؟ تو میں ان کھجوروں میں سے 10.5 سال تک کھاتا رہا۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ یوں کہے کہ میرے پاس ایسی ایک تھیلی ہے، یا تو ہر 2 مہینے میں پرابلم کہ اناج پورا ہو گیا، کھانا پورا ہو گیا، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ دو 3 سال حضور کے زمانے میں کھایا، 2-3 سال حضرت ابو بکر کے زمانے میں کھایا، اور 10.5 سال تک حضرت عمر تک، 15-16 سال تک ایک ہی تھیلی میں سے چھوٹی سی کھجوریں تھی، بھوک لگتی تھی۔ حضور نے کہا تھا کہ گننا مت، دیکھنا مت۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، آپ نے ان کھجوروں کے اندر ہاتھ لگا کر دے دیا تھا، کھجوریں کھاتے گئے کھاتے گئے کھاتے گئے، ختم نہیں ہوئی۔ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، برابر 3 نمبر کے خلیفہ۔ ان کا بھی زمانہ بہت زیادہ ہے، 10 سال سے اوپر۔ تو 10 سال سے بھی زیادہ واپس وہ کھجوریں کھاتے رہے۔ کتنے سال ہوئے چاچا؟ 25 سال یا 27 سال تک ایک تھیلی جو ان کو حضور نے دی تھی اس میں سے کھجور کھاتے رہے، ایک تھیلی میں سے۔ حضرت عثمان جو نبی علیہ السلام کے داماد ہیں، داماد، آپ علیہ السلام نے 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں دی، رقیہ اور کلثوم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں، ایک کا انتقال ہوا تو فرمایا مجھے عثمان سے اتنی محبت ہے، عثمان اتنا نیک ہے کہ میرے پاس اور بیٹیاں ہوتی تو میں اور دے دیتا عثمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو ایک بیٹی کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی بھی دے دی۔ 27 سال تک اس تھیلی میں سے کھجور کھاتے رہے، تو دشمنوں نے ایک مرتبہ حضرت عثمان پر حملہ کیا تھا اور ان کو زندہ کاٹ دیا تھا، بڑا حملہ تھا وہ، اور حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، پورے مدینے کے اندر کوہرام برپا ہو گیا کہ داماد رسول کو شہید کر دیا گیا۔
تو پورے مدینے میں دوڑ دھوپ ہوئی، لوگ ادھر ادھر دوڑ رہے تھے، میں بھی دوڑا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بھی دوڑا، پتا چلا کہ ہاں حضرت عثمان شہید ہو گئے، اور لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب شہید، کون ہے حضرت عثمان؟ داماد رسول۔ جس وقت وہ شہید ہوئے وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اور آج تک وہ قرآن کریم دنیا کے کسی میوزیم میں موجود ہے کہ جس قرآن کو پڑھ کر حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت عثمان شہید ہوئے میرے لیے دو غم تھے، دو غم۔ ایک غم تو یہ تھا کہ عثمان شہید ہو گئے، اور دوسرا غم یہ تھا کہ 27 سال سے جو تھیلی میں سے کھجوریں کھایا کرتا تھا، دوڑنے میں وہ تھیلی کہیں گم ہو گئی، بعد میں وہ تھیلی مجھے نہیں ملی، اس میں کھجوریں تھی، 27 سال سے کھاتا رہا، تو مجھے دو غم ہو گئے، ایک عثمان کی شہادت کا، ایک تھیلی کے گم ہو جانے کا۔ اور مجھے یقین تھا کہ اگر یہ تھیلی میرے پاس رہتی تو میں پوری زندگی اس میں سے کھجوریں کھایا کرتا، لیکن میرے نبی کے دی ہوئی کھجوریں اس میں سے کم نہ ہوتی۔ یہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا، ابو ہریرہ ایک چیز میں آپ کو دیتا ہوں، اگر تم عمل کر لو گے میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں جنت میں جاؤ گے۔ فرمایا کہ اللہ کا رسول بتائیے۔ آپ نے ایک چیز بتائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اے لوگوں اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ، جن کاموں کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، تم دنیا میں سب سے عبادت گزار بندے بن جاؤ گے، جنتی بن جاؤ گے۔ یہ ایک چیز ہے۔ اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ گناہ چوری کرنا، شراب پینا، زنا کرنا، ڈرگز کھانا پینا بیچنا، اس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں؟ یقیناً گناہ ہے۔ جس طرح چوری کرنا گناہ ہے، جس طرح شراب پینا گناہ ہے، اسی طرح نماز نہ پڑھنے کا گناہ ہے۔ یہ دو گناہوں میں کوئی فرق نہیں۔ فرق ہے؟ یہ بھی گناہ ہے کبیرہ، یہ بھی گناہ ہے کبیرہ۔ اگر ہمارے سماج میں، ہمارے خاندان میں کوئی آدمی شراب پیے گا تو شراب ہی پیتا ہے، وہ آدمی تو ڈرگز کا کام کرتا ہے۔ سچی بات بتاؤ، اگر ہماری اولاد میں سے کسی کی نماز چھوٹتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو گنہگار ہے، شرابی کو گنہگار سمجھ رہے ہیں۔ اور بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، دونوں گناہ ایک ہی ہے، وہ بھی اللہ کی نافرمانی، یہ بھی اللہ کی نافرمانی۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جن کاموں کے کرنے سے اللہ نے منع کیا اور جن کاموں کے بچنے سے نہ کرنے کا حکم دیا، اللہ کی بتائے ہوئے تمام گناہ کو چھوڑنے کا نام اسلام ہے۔ مجھے جو اچھا لگتا ہے وہ کام میں کرتا ہوں، لیکن جو چیز اللہ کو ناراض کرتی ہے، اب 30 سپارے کا قرآن شریف ہے، قرآن کریم کے ایک ایک پاروں کے اندر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے لے کر جتنی قومیں آئی، جتنے نبی آئے، اور ان نبیوں نے اپنے اپنے لوگوں کو جو باتیں بتائی اور وہاں کے لوگوں نے ان کی باتیں نہیں مانی، تو اللہ پاک نے ان کے ساتھ کیا کیا یہ پورے قرآن میں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کذبت عاد المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، کذبت قوم لوط المرسلین،
کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، بار بار اللہ پاک نے کہا کہ لوگوں تم کون سے نشے میں ہو، کون سے گھمنڈ میں ہو؟ تم کو مکان دیا اس لیے، تم کو اولادیں دی اس لیے، تم کو ہم نے روزی دی اس لیے۔ تم سے زیادہ قوم سمود طاقتور تھی، تم سے زیادہ مالدار تھی۔ پچھلی قوموں کو اللہ پاک نے اتنی طاقت دی تھی میرے بھائی، اتنی طاقت کہ وہ اپنے ناخون سے کاٹ کاٹ کر پہاڑوں کے اندر مکان بناتے تھے۔ اللہ نے ان میں جو ہے نبیوں کو بھیجا کہ ذرا ان کو بتاؤ کہ نمازیں پڑھے، اور ان کو کہو کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ قرآن شریف میں وہ قومیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ میں نے قرآن میں پڑھا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ۔ بعض قومیں ایسی تھی کہ جن پر اللہ نے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، آخرت پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے ایسی ہوا اور ایسی آندھی برسائی، 7 دن 8 دن تک لگاتار آندھی چلی۔ کبھی ماحول بگڑتا ہے تو 2 دن پہلے ہوامان کھاتے والے الرٹ کرتے ہیں کہ سمندر کے آس پاس رہنے والوں کو خالی کر دو۔ بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ جو ہے واوا جوڑو اوالی شکیتا سے۔ بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ 10 منٹ اور آدھے گھنٹے تک ہوا چلے گی۔ 8 دن اور 8 رات تک لگاتار ہوائیں چلی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اللہ نے فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کہ جب اللہ نے ان پر ہوائیں اتاری تو عذاب اتارنے کے بعد ان بستیوں کی حالت ایسی ہو گئی جیسے کھجور کا درخت ہے اور لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ ان کی ہائٹ باڈی کھجور کے درخت جتنی تھی، بڑے طاقتور لوگ تھے، ایک بھی نہیں بچا، ایک بھی نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عذاب دینے کے لیے زمین پر اتارا تھا، قرآن میں ہے، قرآن شریف میں ہے، تو اللہ پاک نے کہا تھا فرشتوں سے جس بستی کو تم عذاب میں ڈالنا چاہتے ہو پہلے دیکھ لینا کوئی مسلمان ہے، کوئی ایمان والا ہے، اس کو نکال دینا وہاں سے۔ ایک گھر تھا، خالی ایک گھر تھا، اس کو ہٹایا، اور رات کو فرشتے آ گئے تھے، اور اللہ پاک نے کہا کہ ابھی تم ان کو عذاب میں مت ڈالنا۔ 12 گھنٹے تک پوری رات اللہ نے انتظار کیا، اور صبح کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ اب ان کو عذاب میں اتار دو۔ فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ پوری رات آپ نے کیوں انتظار کیا؟ فرمایا اس لیے کہ اگر کوئی اس میں نیک بندہ ہو اور تہجد کے موقع پر صبح صبح میں 2 رکعت پڑھ کر اگر ایک مرتبہ یہ مغفرت طلب کر دیتے، ایک مرتبہ یہ اپنی قوم کے لیے توبہ مانگ لیتے، ایک مرتبہ میرے سامنے آنسو بہا دیتے کہ اللہ نماز نہ پڑھ کر ایمان نہ لا کر ہم نے بھول کی ہے، یہ فرشتوں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اس ایک آدمی کی دعا کے صدقے میں سب کو معاف کر دیتا۔ قرآن میں ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جنتیوں کے اوصاف بیان فرمائے کہ وہ سحری کے وقت اللہ کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ بتاؤ میرے بھائیوں، 6 مہینے ہو گئے، کبھی بھی ہم کو دعا کے اندر آنسو۔ اب تو لوگوں نے دعا مانگنا چھوڑ دیا۔ سچی بات بتاؤ، یہ نماز میں مولانا نماز پڑھاتے نا، اس کے بعد مولانا پڑھے برحمتک یا ارحم الراحمین، تو ہم بھی برحمتک یا ارحم الراحمین، 5 منٹ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ دعا اتنی بڑی طاقت ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل ڈالتی ہے، آئی ہوئی بیماری کو دعا ختم کر دیتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، پوری میری بات کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہا ہے کہ تم کتنے ہی نافرمان ہو، لیکن ایک مرتبہ سچی پکی توبہ کر کے
اللہ کے سامنے معافی مانگ کے آ جاؤ، اللہ تمہاری معافی کو قبول فرما لے گا، اور معافی مانگنے کے بعد دیکھو تمہاری کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے۔ سچی بات بتاؤ، حدیث میں ہے کہ نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں میرے مصلی کے اوپر کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کروں، فضائل میں حدیث ہے، اور میں پورے مدینے کے ہر گھر میں جاؤں۔ میری بات نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں میرے مصلی پہ کسی کو کھڑا کروں اور میں پورے مدینے کے اندر چکر لگاؤں۔ کیوں؟ کہ میں دیکھوں کہ گھر میں کوئی نماز پڑھتا ہے۔ اگر کوئی گھر میں نماز پڑھتا پکڑا گیا تو میں اللہ سے بد دعا کروں گا کہ اللہ اس کو بھی، اس کے گھر والوں کو بھی اور اس کے سارے سامان کو جلا دے۔ میں بد دعا کر رہا ہوں کہ مسجد میں نماز ہو رہی ہے، وہ گھر میں پڑھ رہا ہے۔ کوئی مجبوری ہے، کوئی بیماری ہے تو الگ بات ہے، یہ گھر میں پڑھنے والوں کے لیے حضور نے بد دعا فرمائی۔ جو بالکل نماز چھوڑ دیتے ان کا کیا ہوگا؟ اب بہت دھیان سے بتاؤں، ابھی حالت میرے بھائی ہو گئی، پہلے ہے نا مدرسوں کے اندر بھی نماز سکھائی جاتی تھی کہ قول اس طرح باندھنے کا، رکوع اس طرح کرنے کا۔ ابھی ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ مسجد کے آدھے مصلیوں کو رکوع کس طریقے سے کرنے کا خبر نہیں ہے، سجدہ کس طریقے سے کرنے کا خبر نہیں ہے، کون سی چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کون سی چیز سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کوئی خبر نہیں۔ اسی لیے ہم نے ہر اتوار کو یہ عورتوں کی جو مجلس رکھتے ہیں نا، اس کا مقصد یہ کہ ہمارے اعمال صحیح ہو، ذمہ داری ہے۔ لوگ نماز پڑھتے ہیں، دیکھو اللہ اکبر، تو اللہ اکبر کہنے کے بعد کول باندھ کر یہاں ہاتھ رکھنا چاہیے نا۔ ہمارے اکثر بچے چالو نماز میں ٹوپی صحیح کر رہے ہیں، یہاں کھجلا رہے ہیں، ہاتھ نیچے کر رہے ہیں، کپڑا صحیح کر رہے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ نماز کے اندر کوئی ایسی حرکت کرنا جسے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو نماز گئی، نماز فاسد ہوگی۔ میں بتاتا ہوں، اس کو سمجھو، یہ میں کول باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوں، برابر؟ اگر میں اس طرح ہاتھ سے کھجلاؤں گا، کپڑے یوں کروں گا، تم یہ سمجھو میں یہ ایسا کر رہا ہوں تو تم یہ سمجھو گے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ ارے ایسا ہے تو سمجھو گے کہ نماز پڑھ رہا ہوں، اس طرح کر رہا ہوں، یوں کر رہا ہوں۔ اگر دیکھنے والا یہ سمجھے کہ اس کی حرکت سے یہ نماز میں نہیں ہے، نماز فاسد ہو گئی۔ ابھی ہم لوگ کیرلا میں تھے، کیرلا میں ابھی 10 دن گئے نا کیرلا، تو وہاں ایک مرتبہ ساتھیوں نے کہا کہ ہم لوگ نماز سیکھتے ہیں، تو کتنے ساتھی ایسے ملے کہ انہوں نے یوں کہا کہ ہم کو تو یہ خبر ہی نہیں تھی کہ وضو کے اندر جو ہے غسل کے اندر ناک میں پانی ڈالنا چاہیے، ہم نے تو کبھی ناک میں پانی ڈالا ہی نہیں۔ تو میں نے یوں کہا کہ اگر آپ کے غسل کے اندر فرض غسل ہے اور آپ نے ناک میں پانی نہیں ڈالا تو آپ کی ایک بھی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ دیکھو بس سمجھے، یہ اسلام ہے، مسجدوں میں یہ سکھایا جانا چاہیے۔ اب مسجدوں میں الگ چیزیں سکھائی جائے، یہ صحیح نہیں، یہ غلط نہیں، یہ صحیح نہیں، یہ غلط، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے۔ وہ اگر ذبح کرے تو اس کا کھایا ہوا حرام ہو جائے گا۔ ارے جو سکھانا وہ سکھاؤ۔ یہ امت کے ہمارے بچے، کون سکھائے گا ان کو؟ میرے عزیز بھائیوں، ایک مرتبہ نیت کرو یار۔ دیکھو ہر جمعہ کو میں یہاں خدیجہ میں نہیں آ سکتا، لیکن آپ سے ایک دینی درخواست ہے، ہماری اتنی بڑی مسجد ہے، عصر کی نماز میں ایک صف رہے گی، کب تک ہم اس طرح کرتے رہیں؟ اللہ کا عذاب ہو سکتا ہے، اللہ پر۔ اور یاد رکھو، یہ حکومتیں اور یہ جتنی بھی ہے ان کی طرف سے اللہ فرماتے ہیں اعمالکم عمالکم، تم جیسے عمل اللہ کے سامنے پیش کرو کہ اللہ کی طرف سے فیصلے ویسے ہی آئیں گے۔
تمہاری طرف سے اگر گناہ ہوں گے، بادشاہ کتنا ہی انصاف کرنے والا ہو، تمہارے حالت کبھی نہیں بدل سکے. گھر میں بے چینی ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، روزی کی تکلیف، بیماری کی تکلیف، یہ الجھنیں، یہ پریشانیاں. اللہ پاک صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، میں نے یہ مضمون آج اس لیے لیا فرید بھائی کہ الحمدللہ ہمارے اسکول کا ویکیشن شروع ہو ہے نا. 27 تاریخ سے ویکیشن ہوگا نا اسکول کا. 20 دن کی چھٹیاں پڑے گی. ہم ماں باپ کو کہتے ہیں کہ وہ بچوں کو ذرا بھیجو، ذرا مسجد کا ماحول ملے گا اس کو. تو ان 20 دنوں کے اندر اگر یہ تھوڑا وقت فارغ کریں گے تو ہمارے بچے نماز پڑھنا سیکھ لیں گے. اور ابھی ہمارے علاقے کی ایک مسجد کے اندر ایک بچے نے مدرسے میں سے چھٹی مانگی. بھائی کیا ہوا؟ دیکھیں اسکول میں پریکٹس چل رہی ہے تو میں 2-3 دن مدرسے نہیں آؤں گا. بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ وہ گربا جو چل رہا ہے نا، گربا، اس کی پریکٹس ہو رہی ہے. اس کے ابا کو فون کرا تو کہہ رہا 2-3 دن چھٹی رکھو نے. اس کے ایک رشتہ دار نہیں ہو، کہا کہ اسپیشل باپ اپنے بچے کو سورت لے جا کے گربے کے اسپیشل ڈریس خرید کر لایا. ہم مسلمان ہو کر اپنی اولاد کو غیر اسلامی تہوار منانے کے لیے تیار کرتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کیا کیا جواب دے گی. دیوالی آنے سے پہلے مسلمانوں کے بچوں نے پٹاخے پھوڑنا شروع کر دیے. حرام ہے. میں تو جو بات ہے وہ کہوں گا. میں آپ کو یہ میری بات پسند آوے کہ نہ آوے، کسی بھی مولانا کو پوچھو دیوالی منانا جائز ہے کہ اس میں کیا ہوا چھوکرے پٹاخے پھوڑے تو؟ حرام ہے. ان کا تہوار ان کو مبارک. اللہ نے ہمیں اچھا دین عطا فرمایا ہے، اچھا ہمیں اسلام عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ جب ہمارے گھر میں ہماری اولادوں کو اس حالت میں دیکھتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اس بندے کو میری ضرورت نہیں، اسے جنت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں صحیح سماع عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ بیمار ہیں. ہمارے جو ہے بھائی محمد امین کی وائف بھی بیمار ہے، اور بھی بہت سارے لوگ بیمار ہیں. تمام کے لیے جمعہ کی نماز کے بعد دعا کریں. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو تندرستی عطا فرمائے، اور جو جس لائن سے تکلیف میں ہے اللہ تمام کی تکلیفوں کو راحت کے اندر بدل دے. جن کی سنت باقی سنتیں پڑھ لے. وآخر دعوانا الحمدللہ.